فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ صلوات بھیجئے محمد وعلى محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا سا اور آگے آ جائیے تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو اور درمیان مجلس میں آپ کو اٹھنا نہ پڑے۔ سب مل کر آواز بلند صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ جس موضوع کے تحت گفتگو ہو رہی تھی، اہل بیت عرش نشین ہستیاں فرش زمین پر، اور اسی موضوع کے تحت آج اہل بیت اور مقام خلافت۔ خلافت ایک بہت بلند مقام کا نام ہے، اور خلیفہ جس کا ہوتا ہے وہ خود خلیفہ کو چنتا ہے۔ جب خلافت الہیہ کا ذکر ہوتا ہے تو خلافت الہیہ کا مطلب کیا ہے؟ خلافت الہیہ کا مطلب یہ ہے
کہ جیسا کہ خود اس نے اول روز ارشاد فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ یعنی نمائندہ، خلیفہ یعنی نمائندہ، خلیفہ یعنی جانشین۔ یہ جو خلافت الہیہ ہے، زمین اللہ کی ہے، زمین کے اوپر حق حکومت اللہ کو ہے۔ اس زمین کے اوپر اس کا نمائندہ کون ہو یہ بندے نہیں طے کریں گے، یہ اللہ طے کرے گا۔ اور اسی کے تحت اللہ نے جناب آدم سے لے کے خطی مرتبہ تک انبیاء اور مرسلین کی صورت میں، اور اس سلسلہ نبوت و رسالت کے ختم ہونے کے بعد امیر المومنین سے لے کے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف تک، اماموں کی صورت میں ان تمام نمائندوں کا انتخاب اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ کسی نبی کو لوگوں نے نہیں چنا ہے، کسی رسول کو لوگوں نے منتخب نہیں کیا، کیونکہ نبی اللہ کی طرف سے ہے، رسول اس کا ہے، لہذا اس کو حق ہے کہ وہ چنے کہ کون نبی ہوگا، اس کو حق ہے کہ وہ انتخاب کرے کہ کون رسول ہوگا۔ بس جس طریقے سے نبوت اور رسالت کہ نبی اللہ کی طرف سے ہو، رسول اللہ کی طرف سے ہو، اسی طریقے سے امامت اور خلافت بھی ہے کہ اگر وہ خلیفہ نمائندہ رسول یا نمائندہ خدا ہے تو پھر اب بندوں کا اختیار نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ کے نمائندے کا انتخاب کریں، بندوں کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ اللہ کے نمائندے کا انتخاب کریں۔ اب یہ خود رسول اللہ کا حق ہے اور یہ خود اللہ کا حق ہے کہ وہ اپنے نمائندے کا انتخاب کرے کہ یہ میرا نمائندہ زمین کے اوپر میرا خلیفہ ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ خداوند عالم کا خلیفہ اور جانشین وہ ہے کہ جس کے پاس علم الکتاب ہو۔ ہر کوئی خلیفہ نہیں ہو سکتا، خلیفہ ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے پاس علم الکتاب ہو، اور کتاب مکنون کہ جس کے لیے اسی قرآن مجید میں ارشاد ہوا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک و تر نہیں ہے کہ جو اس کتاب میں نہ ہو۔ یہ کون سی کتاب؟ وہی کتاب مکنون جس میں ہر خشک و تر کا علم موجود ہے۔ اب خلیفۃ اللہ وہ ہوگا کہ جس کے پاس ہر خشک و تر کا علم ہو، اور اسی لیے قرآن مجید نے پھر آگے بڑھ کر کہا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کا احصاء امام مبین میں کر دیا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ تھوڑی سی شاید اپنے نوجوان اور جوانوں کے لیے سخت ہو، لیکن کوشش ہوگی کہ آسان کر کے اس گفتگو کو پیش کروں۔ خداوند عالم کا خلیفہ اور جانشین وہ ہے کہ جس نے وجود کے بلند ترین مرتبے طے کیے ہیں اور معرفت کے سب سے بلند و بالا مرتبے پر فائز ہو، وہ ہوگا خلیفۃ اللہ۔ خلیفۃ اللہ وہ ہے جو علم اور عمل کے لحاظ سے کائنات میں بے مثال ہو، سخاوت، قناعت، عفت، شجاعت، جود و بخشش،
جتنے بھی صفات ہیں ان سارے صفات کو اللہ سے حاصل کیا، ان سارے صفات کو لے کے اس دنیا میں آیا ہو اور ان تمام صفات و کمالات کا مالک ہو۔ خلیفۃ اللہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا مظہر ہو۔ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، خوبصورت نام، ہر نام کا ایک الگ جلوہ ہے، ہر نام کی الگ تجلی ہے۔ خلیفۃ اللہ وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے انہی اسماء کا مظہر ہوتا ہے۔ خلیفۃ اللہ وہ ہے جو کسی بھی زمانے میں اسماء الہی کے کسی بھی اسم کے ساتھ اس زمانے کے علم کے ساتھ ظاہر ہو۔ میں نے عرض کیا کہ تھوڑی سی سخت گفتگو ہے، لیکن اگر میرے ساتھ رہیے گا تو انشاءاللہ آسان ہو جائے گی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں ہر نام کا ایک اثر ہے۔ جب ہر نام کا ایک اثر ہے تو ہر نام کا ایک جلوہ ہے، ہر نام کی ایک تجلی ہے۔ یہ جو نمائندہ پروردگار ہوتا ہے یہ اس زمانے میں کہ جس زمانے میں وہ نمائندہ ہے اس زمانے میں اس نام کا جو اثر ہوتا ہے، اس نام کا جو جلوہ ہوتا ہے اس کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے اور اس کو ظاہر کرتا ہے۔ آسان کر دوں، جناب موسیٰ کے دور میں جادو اپنے عروج کے اوپر تھا، اللہ نے کیا عطا کیا؟ ید بیضا اور عصا کا معجزہ دے دیا۔ جناب موسیٰ نے عصا پھینکا اور یہ عصا سارے ان سانپوں کے اوپر، سارے جادو کے اوپر غالب آ گیا، اور یہاں تک کہ جادوگر بھی سجدے میں چلے گئے، جادوگر بھی سجدے میں چلے گئے کہ یہ جادو ہو ہی نہیں سکتا۔ جناب عیسیٰ کے دور میں طبابت، حکمت اپنے عروج کے اوپر تھی، لہٰذا اللہ کے اس اسم سے، اللہ کے اس نام سے جناب عیسیٰ یہ جو نام تھا، کیونکہ جو نمائندہ پروردگار ہوتا ہے وہ مظہر ہوتا ہے، لہٰذا اس کے ذریعے سے کیا کرتے تھے؟ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، مریضوں کو شفا دے دیا کرتے تھے۔ پیغمبر ختم مرتبت کے دور میں جہالت اور جاہلیت، اللہ نے قرآن جیسا معجزہ اپنے حبیب کو عطا کر دیا۔ اور عزیزان محترم، یہ میں نے کچھ مثالیں آپ کی خدمت میں سمجھنے کے لیے پیش کی ہیں، اب پھر میں اپنے جملے کو دہراؤں شاید آسان ہو جائے کہ خلیفۃ اللہ وہ ہے جو کسی بھی زمانے میں اسماء الہی کے کسی بھی اسم کے ساتھ اس زمانے کے علم کے ساتھ ظاہر ہوگا اور اس کو مناسب موقع پر استعمال کرے۔ کون سا نام کہاں پر استعمال کرنا ہے، کون سا نام غضب کا سبب ہے اور کون سا نام رحم کا سبب ہے، کہاں کے اوپر کون سا نام استعمال کیا جائے، کہاں پر خالقیت اور کہاں پر رازقیت۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ خلیفۃ اللہ معرفت اور عمل کے لحاظ سے ایسی شناخت رکھتا ہے، ایسی پہچان رکھتا ہے اور ایسے اعمال انجام دیتا ہے کہ وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم توجہ کیجیے گا، اگر گزشتہ مجلسیں آپ کے ذہن میں ہیں تو ہمارے مطلب سے آپ اور قریب ہو جائیں گے اور آسانی سے سمجھ سکیں گے۔ خلیفۃ اللہ کون ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کو صحیح معرفت ہوتی ہے اللہ کی، ایسی معرفت جس میں کجی کا اندیشہ ہے ہی نہیں، جس میں بہکنے کا اندیشہ ہے ہی نہیں، ایسی خالص معرفت، ایسی صحیح معرفت اور ایسے اعمال انجام دیتا ہے کہ جہاں سے کجی اور انحراف یا نقص کا کوئی شبہ ہو ہی نہیں سکتا، کین مال میں کوئی خرابی، کوئی برائی، کوئی نقص، کوئی کمی۔ لہٰذا اس کی بنیاد پر کیا ہوتا ہے؟ جب وہ اس معرفت اور اس عمل کی منزل میں ہوتا ہے تو وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔
وہ اسی کا ہو جاتا ہے، توجہ کیجئے گا، اور جب وہ اس کا ہوتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ اور جب وہ اس کا ہوتا ہے تو پھر اب اسے دنیا کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ جب وہ اس کا ہو جاتا ہے تو اب دنیا کی کوئی فکر نہیں ہوتی، اور کمال الانقطاع کی منزل میں ہوتا ہے، جہاں اللہ کے علاوہ سارے رابطے منقطع ہو جاتے ہیں اور اس کی ساری توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، اس کی ساری توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، اور وہ الہی رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، وہ الہی رنگ میں رنگ جاتا ہے، جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون۔ رنگ تو بس اللہ کا ہے، تم دنیا کے رنگ میں رنگے جا رہے ہو، تم کہاں بہہ کے جا رہے ہو؟ ہم کو یہ رنگ پسند، ہم کو وہ رنگ پسند، کوئی کسی رنگ میں رنگا جا رہا ہے، کوئی کسی رنگ میں رنگا جا رہا ہے۔ یہ دنیا کی چمک دمک تمہیں کہاں لے جا رہی ہے؟ رنگ تو بس اللہ کا ہے، رنگ تو بس اللہ کا ہے، اور اس سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ اور ہم سب اسی کے عبادت گزار بندے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر عبادت گزار بندے ہو تو تمہارے اوپر دنیا کا رنگ نہ چڑھے، اگر عبادت گزار بندے ہو تو تمہارے اوپر مادیت کا رنگ نہ چڑھے، اگر اللہ کے عبادت گزار اور اس کے خود واقعاً اس کے بندے ہو تو دنیا کی چمک دمک تم کو نہ لبھائے، بلکہ خود الہی رنگ تمہارے اوپر چڑھنا چاہیے۔ اور جب اس مقام پر ہوتا ہے کہ جہاں الہی رنگ میں وہ رنگ جاتا ہے تو پھر اب کیا ہوتا ہے؟ تو یہی وہ مقام ہوتا ہے کہ جہاں کی اللہ کی اجازت سے وہ خالی کن کہتا ہے، یہی وہ مقام ہے کہ جہاں کے اوپر خالی وہ کن کہتا ہے۔ کن یہ تو خالی ہمیں سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، یعنی ارادہ کرتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ وہ صرف ارادہ کرتا ہے اور ارادہ کرتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے، اور کیونکہ خدا کی رضا ہی اس کی رضا ہوتی ہے، جو وہ وہی چاہے گا جو اللہ چاہے گا، اس کی چاہت اللہ کی چاہت سے ہٹ کے نہیں ہے، اس کی چاہت ہی اللہ کی چاہت ہے، اس کی رضا ہی اللہ کی رضا ہے۔ اور جب اس منزل میں قدم رکھتا ہے تو پھر اب کیا ہوتا ہے؟ آنکھیں اس کی ہوتی ہیں لیکن عین اللہ کہلاتی ہیں، کان اس کے ہوتے ہیں لیکن اذن اللہ بن جاتے ہیں، زبان اس کی ہوتی ہے لیکن لسان اللہ کہلاتی ہے، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں لیکن ید اللہ ہو جاتے ہیں، چہرہ اس کا ہوتا ہے لیکن وجہ اللہ ہو جاتا ہے، پہلو اس کا ہوتا ہے لیکن جنب اللہ ہو جاتا ہے، اور نفس اس کا ہوتا ہے لیکن نفس اللہ کہلاتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ اور یہی وہ تو عزیزان محترم یہ منزل ہے، اور یہی وہ منزل تھی کہ جہاں شب ہجرت خالی ایک شب کے لیے بستر پیغمبر پر سوئے تو اللہ نے نفس کا سودا کر لیا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ الیاذ باللہ پہلے اس لائق نفس نہیں تھا، نہیں، دنیا کو دکھانا تھا اور بتانا تھا کہ دیکھو جب نفس ایسا ہوتا ہے تو نفس خریدنے کے لائق ہوتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔
عزیزان محترم، پیغمبر نے ایک حدیث کے ضمن میں فرمایا، وہ حدیث کیا؟ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. اور پھر کیا فرمایا؟ انا وعلی من نور واحد، میں اور علی دونوں ایک نور سے ہیں. جو نور محمدی ہے یہی نور علوی ہے، جو نور علوی ہے یہی نور محمدی ہے. اور ہم تمام عالموں میں ساتھ ساتھ رہے، تمام عالموں میں ہم ساتھ ساتھ رہے، یہ نور ساتھ ساتھ رہا. ہر جگہ عرش پہ یہ ساتھ تھا، آسمانوں پہ یہ ساتھ تھا، ہر زمانے میں ساتھ تھا. اور جب یہی نور عالم انوار سے عالم خلق میں یا عالم ظہور میں، عالم شہود میں قرار پایا تو پھر کیا ہوا؟ دونوں نور کو الگ الگ صلبوں میں قرار دیا. ایک نور صلب عبداللہ میں آیا، ایک نور صلب ابو طالب میں آیا. جو نور صلب ابو عبداللہ میں آیا، اس سے 17 ربیع الاول سن 1 عام الفیل حبیب خدا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. اور جو نور صلب جناب ابو طالب میں آیا، اس سے 13 رجب سن 30 عام الفیل مولود کعبہ امیر المومنین امام المتقین قائد الغر المحجلین یعصوب الدین غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے. اب جو نور رسول کا تھا وہی علی کا تھا، جو علی کا نور وہ رسول کا نور، جو رسول کا نور وہی علی کا نور. تو علی جو ولی اللہ ہے، جو نبوت اور رسالت کے علاوہ تمام احکام میں پیغمبر کے شریک ہیں. نبوت خود رسول اللہ سے مخصوص ہے، رسالت رسول اللہ سے مخصوص ہے. ہم تمام شیعوں کا عقیدہ ہے، تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے. قرآن کا بھی یہی عقیدہ ہے، خود معصومین علیہ السلام کا بھی یہی عقیدہ ہے. نبوت خود رسول اللہ سے مخصوص ہے، رسالت رسول اللہ سے مخصوص ہے. اس نبوت اور رسالت کے عہدے کے علاوہ تمام کاموں میں، تمام امور میں مولا امیر المومنین رسول اللہ کے شریک رہے، رسول اللہ کے ساتھ رہے. اور اسی سبب سب کے سب ان کی ولایت کے تحت ہیں، سب کے سب ان کی ولایت کے تحت ہیں. یہاں تک کہ دیگر انبیاء بھی. عزیزان محترم توجہ کیجیے گا اور میرے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ ابھی بات واضح ہو جائے گی. دیگر انبیاء بھی ان کی ولایت کے تحت ہیں. اور یہ جو ولایت ہے، ولایت بھی سلسلے وار ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہ تینوں ولایتیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں. اللہ کی ولایت، رسول کی ولایت اور امام کی ولایت. اس امام کی ولایت کے بغیر نہ تو رسول اللہ کی ولایت حاصل ہو سکتی ہے، نہ اللہ کی ولایت حاصل ہو سکتی ہے. اللہ کی ولایت کب حاصل ہوگی؟ جب رسول اور امام کی ولایت ہو تب. جب رسول اور امام کی ولایت ہو تب. بحار الانوار جلد 29 صفحہ 213 پیغمبر نے فرمایا، آدم ومن دونہ تحت لواء یوم القیامہ فَإِذَا حَكَمَ اللَّهُ بَيْنَ الْعِبَادِ أَخَذَ امیر المؤمنین. روز قیامت آدم اور ان کے علاوہ سبھی انبیاء میرے پرچم کے نیچے ہوں گے. آدم اور ان کے علاوہ سبھی انبیاء میرے پرچم کے نیچے ہوں گے. اور وہ پرچم
میرا خلیفہ اور جانشین علی اٹھائے ہوئے ہوگا، وہ پرچم علی کے ہاتھ میں ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ جو پرچم علی کے ہاتھ میں ہوگا، اس پرچم کے تحت پوری انسانیت، یہاں تک کہ جناب آدم و جناب آدم سے لے کے اور قیامت تک پوری آنے والی نسل آدم، یہ کون سا پرچم ہوگا؟ رسول اللہ فرما رہے ہیں یہ میرا پرچم ہوگا، لیکن کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ کہ علی کے ہاتھ میں ہوگا۔ اور اس پرچم، اسی کو کہا جاتا ہے لوائے حمد۔ یہ کوئی اور پرچم نہیں ہے، وہی پرچم ہے جسے کہا گیا لوائے حمد۔ اور قیامت کے دن جب افراتفری کا عالم ہوگا، لوگ بھاگ دوڑائیں گے، دوڑ رہے ہوں گے، اور ان کو کہیں سے بھاگنے کا راستہ نہ مل رہا ہوگا۔ دنیا میں تو بھاگنے کے راستے مل جاتے ہیں، دنیا میں بھاگنے کے لیے انسان پہاڑ پہ چڑھ جاتا ہے، دنیا میں بھاگنے کے لیے انسان میدانوں سے فرار کر جاتا ہے، دنیا میں بھاگنے کے لیے غاروں میں چلا جاتا ہے، لیکن قیامت کا دن نہ پہاڑ پہ بھاگ سکے گا اور نہ میدانوں میں راستہ دکھے گا، نہ غاروں میں اور گپھاؤں میں۔ اس دن ایک ہی امن کی جگہ ہوگی، اور وہ ہے لوائے حمد کے نیچے۔ جو بھی اس پرچم کے نیچے آ جائے گا وہی امن میں ہوگا، جو امن میں ہوگا وہی جنت میں داخل ہوگا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ اور یہی وہ منزل ہے کہ جہاں کے اوپر اسبغ بن نباتہ امیر المومنین کے صحابی، جس وقت امیر المومنین کے فرق مبارک پر ضربت لگی اور امیر المومنین کو بیت الشرف لایا گیا، اور بیت الشرف لانے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ لوگ دروازے پہ کھڑے ہوئے تھے، جو امام کے اصحاب تھے، جو امام کے انصار تھے، امام کے شاگرد تھے، امام سے محبت کرنے والے تھے، سب چلے گئے تھے، لیکن یہ لوگ نہیں گئے، یہ لوگ کھڑے رہے۔ ہوتا بھی ہے، اگر کوئی مریض ہو جاتا ہے، کوئی ذرا سا تھوڑا سا بھی لگاؤ ہوتا ہے تو انسان اس کی عیادت کے لیے جاتا ہے اور اس کے دروازے پہ حاضر رہتا ہے، اس کے ساتھ، اس کے بچوں کے ساتھ اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، وغیرہ وغیرہ، ہوتا بھی دنیا کا دستور ہے۔ امیر المومنین سے جو محبت کرنے والے تھے امیر المومنین کے دروازے پہ حاضر تھے۔ امیر المومنین نے امام حسن سے فرمایا، بیٹا حسن، ان آنے والوں سے کہہ دو کہ یہ سب اپنے اپنے گھروں کو جائیں اور پریشان نہ ہوں، ہاں اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو ان کو اطلاع دی جائے گی، اگر ایسی کوئی بات ہوگی تو ان کو خبر کی جائے گی، ان سے کہو اپنے اپنے گھر چلے جائیں۔ امام حسن نے آ کے بابا کا پیغام سنایا اور سب اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ جب سب اپنے اپنے گھر چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد امام حسن پھر باہر نکلے بیت الشرف سے، دیکھا کہ سب چلے گئے لیکن ایک کھڑا ہوا۔ یہ کون تھا؟ یہی اسبغ بن نباتہ، یہ مولا کے شاگرد تھے، مولا کے صحابی تھے۔ کہا اسبغ، تم نے میرے بابا کا حکم نہیں سنا؟ کہا نہیں سنا۔ کبھی گئے کیوں نہیں؟ کہا کہ اس حالت میں اور ان ہنگام میں، ان حالات میں کیسے مولا کو چھوڑ کے چلا جاؤں، اور اس آخری وقت میں بھی جانتا ہوں کہ اس زخم سے، جو زخم اتنا کاری ہے کہ اس زخم سے مولا جانبر نہ ہو سکیں گے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اس آخری وقت میں مولا کا دیدار کروں، مولا کی زیارت کروں اور مولا کی زبان سے کچھ سنوں، مولا کی زبان سے کچھ سنوں۔ امام حسن بیت الشرف میں آئے۔ بیت الشرف میں آنے کے بعد کہا بابا سب تو چلے گئے لیکن وہ ایک جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہا کون ہے؟ کہا اسبغ۔ کیا کہتا ہے؟ کہا وہ آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے، آپ کی ملاقات کرنا چاہتا ہے اور آپ سے کچھ سننا چاہتا ہے۔ کہا جاؤ بلا لاؤ۔ امام حسن باہر آئے، اسبغ کو لیے ہوئے امام کی خدمت میں آئے۔ امام اس بستر مرض کے اوپر، پیشانی پہ پٹی بندھی ہوئی ہے جو زہر کی وجہ سے زرد پڑ گئی تھی، اور امیر المومنین کبھی آنکھ کھولتے تھے اور کبھی بند کرتے تھے۔ امیر المومنین نے اسبغ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اسبغ تم نے میرا پیغام نہیں سنا کیا؟ کہا نہیں سنا تھا۔ کہ جب سنا تو بھی گئے کیوں نہیں؟ کہا مولا میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ میں آپ کو چھوڑ کے جاؤں،
اور مولا اس آخری وقت میں آپ کی زبان سے کچھ سننا چاہتا ہوں، مولا کچھ سنا دیجیے، کچھ سنا دیجیے مولا۔ مولا نے یہ کہہ کے ایک مرتبہ اسبغ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد کہا اسبغ جیسے میرے وقت آخر تم میرے سرہانے ہو، ایسے ہی رسول اللہ کے وقت آخر میں رسول اللہ کے سرہانے تھا، اور جیسے تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے ایسے ہی میرا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں تھا۔ اور اس موقع پر رسول اللہ نے فرمایا تھا علی جا کر مسجد میں اعلان کر دو، جس کو بھی اس کے والدین عاق کر دیں اس پر اللہ کی لعنت ہے، جو بھی کسی مزدور کی مزدوری ادا نہ کرے اس پر اللہ کی لعنت ہو، اور جو بھی غلام اپنے آقا سے فرار کرے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اسبغ میں مسجد گیا، وقت نماز نہیں تھا، میں نے اذان کہی۔ اس زمانے میں دستور یہی ہوتا تھا، جب کوئی خاص پیغام دینا ہوتا تھا تو ایک اذان ہوتی تھی، لوگ سمجھ جاتے تھے کوئی خاص پیغام ہے، کوئی وحی آئی ہے، کوئی سورہ آیا ہے، کوئی آیت آئی ہے، کوئی حکم آیا ہے۔ امیر المومنین فرماتے کہ میں نے اذان کہی، لوگ جمع ہو گئے، میں ممبر پر گیا، اور ممبر پر جانے کے بعد رسول اللہ کا یہ پیغام میں نے لوگوں کو سنا دیا۔ ایھا الناس، لوگوں دیکھو رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جس کو بھی اس کے والدین عاق کر دیں اس پر اللہ کی لعنت، اور جو بھی کسی مزدور کی مزدوری نہ دے اس پر اللہ کی لعنت، اور جو بھی اپنے غلام سے فرار کرے اس پر اللہ کی لعنت، جو بھی غلام اپنے آقا سے فرار کرے اس پر اللہ کی لعنت۔ امیر المومنین نے یہ جملے کہے۔ اسبغ میں نے مجمع کے سامنے جس وقت یہ بیان کیا، اور جیسے ہی میں ممبر سے اتر کے گھر کی طرف چلا، پیچھے ایک شخص آیا اور اس نے پیچھے سے میری ابا کا دامن پکڑ لیا، کہا علی بڑے خوبصورت جملے کہے تم نے، لیکن ذرا اس کی تفسیر تو بتاتے جاؤ، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے؟ اسبغ میں خاموش رہا، اسے رسول اللہ کے پاس لے کے آیا۔ رسول اللہ نے فرمایا علی تم نے پیغام پہنچا دیا؟ یا رسول اللہ ہاں پہنچا دیا، لیکن یہ شخص کیا کہتا ہے؟ یہ ان جملوں کی تفسیر معلوم کر رہا ہے۔ اسبغ جس وقت میں نے رسول اللہ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ شخص ان جملوں کی تفسیر چاہتا ہے، تو پیغمبر نے فرمایا سنو اے علی، میں اور تم دونوں اس امت کے باپ ہیں، اور جن کو ہم عاق کر دیں اس پر اللہ کی لعنت، اور اے علی میرا اور تمہارا اس امت کے اوپر اجر ہے، قل لا اسألکم، میرا اور تمہارا اس امت کے اوپر اجر ہے، جو بھی ہمارا اجر ادا نہ کرے اس پر اللہ کی لعنت، اور اے علی میں اور تم دونوں اس امت کے آقا ہیں، جو بھی ہماری غلامی سے فرار کرے اس پر اللہ کی لعنت۔ پیغمبر نے جملے کہے، اسبغ وہ شخص چلا گیا۔ امیر المومنین یہاں تک بیان کر کے ایک مرتبہ آنکھ بند کر لیتے ہیں، تھوڑی دیر تک آنکھ بند رہی، اسبغ گئے نہیں، بیٹھے رہے وہیں کے اوپر۔ تھوڑی دیر کے بعد امیر المومنین نے پھر آنکھ کھولی، دیکھا پھر بیٹھا ہوا۔ اسبغ تم گئے نہیں؟ کہا مولا کچھ اور سنا دیجئے، مولا کچھ اور سنا دیجئے۔ عزیزان محترم قدر کرو، یہ جو ولایت کی نعمت ہے، یہ جو امامت کی نعمت ہے، یہ جو اہل بیت کی محبت کی نعمت ہے، یہ کتنی عظیم شے ہے۔ مولا فرماتے ہیں اسبغ سنو، قیامت کا دن ہوگا، افراتفری کا عالم ہوگا، لوگ بھاگ رہے ہوں گے،
ماں بیٹے سے فرار کر رہی ہوگی، بیٹا ماں سے فرار کر رہا ہوگا، کوئی کسی کو کی مدد کرنے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ اس موقع کے اوپر میدان محشر میں ایک ممبر لا کر رکھا جائے گا، اور جب یہ ممبر لا کر رکھا جائے گا تو ایک مرتبہ اللہ کا حبیب اس ممبر کی طرف بڑھے گا، اور جب رسول اللہ ممبر کی طرف بڑھیں گے تو رسول اللہ کے پیچھے میں، اور میرے پیچھے میری نسل میں آنے والے باقی امام، اور ان کے پیچھے ہمارے شیعہ ہوں گے، ان کے پیچھے ہمارے شیعہ ہوں گے۔ پھر پیغمبر آگے بڑھیں گے، اور آگے بڑھنے کے بعد پیغمبر جو اس ممبر کا پہلا زینہ ہوگا، سب سے بلند زینہ، اس کے اوپر پیغمبر جلوہ افروز ہوں گے، اور اس کے بعد والے زینے کے اوپر میں بیٹھوں گا، اور پھر اس کے بعد والے زینوں کے اوپر میری نسل میں آنے والے باقی امام ہوں گے، اور سامنے ہمارے شیعہ ہوں گے۔ اور اس موقع کے اوپر ایک مرتبہ رضوان جنت آئے گا، اور رضوان جنت یہ ساری جنت کی چابیاں رسول اللہ کو دے گا، اور رسول اللہ کو دے کے کہے گا یا رسول اللہ آپ کو پورا اختیار، جس کو چاہو جنت میں داخل کرو۔ اور اس موقع پر رسول اللہ یہ ساری چابیاں مجھے دیں گے، اور مجھے دے کر کہیں گے علی تم کو پورا اختیار، جس کو چاہو جنت میں لے جاؤ۔ جس کو چاہو جنت میں لے جاؤ۔ اور اس کے بعد خازن جہنم آئے گا، اور خازن جہنم آنے کے بعد جہنم کی ساری چابیاں رسول اللہ کو دے گا، اور رسول اللہ کو دے کے آواز دے گا یا رسول اللہ آپ کو پورا اختیار، جس کو چاہیے آج جہنم میں جھونکیے۔ اور پھر وہ رسول اللہ وہ ساری چابی مجھے دیں گے، علی تمہارا اختیار، یہ چابیاں تمہارے حوالے، جس کو چاہو آج جہنم میں جھونک دو۔ اسی وجہ سے تو امام مالک نے کہا، علیٌ حبہ جنہ قسیم النار والجنہ، علی کی محبت ڈھال ہے، علی کی محبت ایک سپر ہے جو جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں، جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ تو عزیزان محترم، بات ہو رہی تھی خلافت کی، بات ہو رہی تھی ولایت کی، بات ہو رہی تھی جانشینی پیغمبر کی، کہ جو پیغمبر کا جانشین ہوتا ہے، جو خلیفۃ اللہ ہوتا ہے، یہ خلیفۃ اللہ کس مقام کے اوپر ہوتا ہے، کس منزل کے اوپر ہوتا ہے۔ کاش اگر یہی منزل اور یہی مقام لوگوں کو سمجھ میں آ جاتا تو یہ 1400 سال سے ہم کو انتظار نہ کرنا پڑتا۔ یہ 1400 سال سے انتظار نہ کرنا پڑتا، یہ صرف اس لیے کہ لوگوں نے علی کے مقام کو سمجھا نہیں، ائمہ علیہ السلام کی ولایت کو درک نہ کر سکے، جس کی بنیاد کے اوپر سختیاں، تکلیفیں، مصائب، اور پھر مسلمانوں کی دربدری، در در کی ٹھوکر کھانا، بدبختی، کمبختی، بدنامی، یہ ساری چیزیں حق میں آئیں۔ کیوں؟ صرف اس در کو چھوڑنے کے نتیجے میں۔ اگر اس در کو نہ چھوڑا ہوتا تو جو حکومت اور جس حکومت کا انتظار ہم کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ وارث علی آئے گا اور آنے کے بعد اس حکومت کو قائم کرے گا، یہی حکومت رسول اللہ کے انتقال کے بعد قائم ہو چکی ہوتی، قائم ہو چکی ہوتی یہی حکومت، جس حکومت کا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ مولا آئیے، ظلم بہت ہو گیا ہے، مولا آئیے ان مشکلات سے نکالیے، مولا آئیے اور دنیا میں عدل اور انصاف کا پرچم لہرائیے۔ یہ عدل و انصاف کا پرچم اسی وقت لہرا چکا ہوتا، دنیا عدل و انصاف سے بھر چکی ہوتی، لیکن خدا برا کرے حسد کا،
اس حسد نے حقیقت میں جو لوگ خود پیغمبر کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے تھے، جو خود امیر المومنین کے مقام اور مرتبے اور منزلت کو دیکھ رہے تھے، ایسے ہی افراد کے ذریعے سے ایسے ایسے مسائل، ایسی ایسی سختیاں، ایسی ایسی تکلیفیں کہ حقیقت میں امیر المومنین نے خود اپنی مظلومیت کا نوحہ پڑھا ہے۔ نہج البلاغہ میں پورا ایک باب ہے، پورا ایک چیپٹر ہے، اگر آپ ان خطبوں کو جمع کیجئے کہ جن میں امیر المومنین نے خود اپنا نوحہ پڑھا ہے کہ دنیا نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ حقیقت میں پیغمبر کے انتقال کے بعد یہ مظلومیت کی انتہا اور حد ہے کہ جہاں کے اوپر جناب زہرا ایک دن سوال کر لیتی ہے کہ علی کیا حال ہے؟ سوال کیا، امیر المومنین نے چہرے کو جھکا لیا اور سر کو جھکا کے آواز دیتے ہیں، زہرا حال پوچھتی ہو؟ حال یہ ہو گیا ہے کہ علی سلام کرتا ہے اور کوئی جواب نہیں دیتا۔ بیان کر دینا آسان ہے عزیزو، سن لینا آسان ہے۔ کوئی علی کے دل سے پوچھے کہ جس علی کے اتنی قربانیاں، جس علی کا اتنا ایثار اور جس علی کی اتنی فداکاریاں، اسی علی کو آج اس طریقے سے نظر انداز کر دیا گیا کہ مدینے کی گلیوں میں آج کوئی علی کو پہچان نہیں رہا ہے، کوئی آج مدینے میں علی سے بات کرنے والا نہیں ہے۔ عزاداروں کوئی 1-2 سال نہیں، 25 سال اسی طریقے سے گزر گئے، اور جب امیر المومنین تخت خلافت پر آئے تو اس مختصر سے عرصے میں 3 بڑی بڑی جنگیں تھوپ دی گئی، اور جو امیر المومنین سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا یہ بدبخت مسلمان وہ فائدہ نہ اٹھا سکا، اور جمل اور صفین اور نہروان جیسی جنگیں کہ جس کی وجہ سے جو پیغام دنیا تک جانا چاہیے تھا اور عام ہونا چاہیے تھا وہ عام نہ ہو سکا، اور مختصر سی مدت میں صرف 4.5 سال کوفے میں رہے امیر المومنین، اور انہی 4.5 سالوں میں جس طریقے کا نظام قائم کیا تھا، جس طریقے سے امیر المومنین راتوں کو نکلتے تھے، بیواؤں کی خبرگیری کیا کرتے تھے، یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھا کرتے تھے، ایسا عدل اور انصاف کا نظام قائم کیا تھا کہ لوگ تلاش کرتے تھے وہ جو راتوں کو آتا تھا وہ کہاں چلا گیا۔ امیر المومنین کی شہادت کے بعد بیوائیں نوحہ کر رہی تھی، امیر المومنین کے فرق مبارک پر ضربت لگنے کے بعد یتیم تلاش کر رہے تھے، وہ جو ہمارا سرپرست تھا وہ کہاں چلا گیا۔ روز آتا تھا، میری خبرگیری کرتا تھا، روز آتا تھا، ہمارا حال پوچھتا تھا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا عزادارو، اسی کوفے میں وہ رات آ گئی کہ جو امیر المومنین کی جدائی کی رات ہے۔ عزادارو کہتے ہیں کہ اس شب 19 رمضان امیر المومنین جناب ام کلثوم کے گھر مہمان تھے۔ رمضان المبارک میں دستور تھا امیر المومنین کسی تاریخ اور کسی دن میں اپنے کسی بیٹے کے گھر ہوتے تھے، اور کسی دن اور کسی تاریخ اپنی بیٹی کے گھر ہوتے تھے، اور وقت افطار ہوتا تھا، افطار کا سامان لا کر رکھا جاتا تھا، امیر المومنین افطار کرتے تھے اور پھر عبادت میں مصروف ہو جاتے تھے۔ کہتے جب شب 19 رمضان آئی ہے اور جناب ام کلثوم نے وہ نمک اور روٹی کے ساتھ دودھ رکھا تو امیر المومنین نے فرمایا کہ بیٹی ایک نعمت اٹھا لو۔ امی جناب ام کلثوم نے، اور پھر امیر المومنین فرماتے کہ نہیں بیٹا اس میں سے دودھ اٹھا لو۔ جناب ام کلثوم کو شاید خبر نہ تھی کہ یہ دودھ مولا نے کیوں اٹھوایا ہے۔ عزاداروں کہتے ہیں کہ جس وقت رات کا ایک حصہ ڈھلا ہے تو جناب ام کلثوم نے دیکھا کہ جو روزانہ بابا کا انداز مناجات ہوتا تھا، جو بابا کا مقام دعا کا طریقہ ہوتا تھا، اس سے ہٹ کے ایک آج عجیب کیفیت ہے۔ کبھی مصلی عبادت پر آتے ہیں اور کبھی صحن خانہ میں آتے ہیں، اور صحن خانہ میں آ کے
آسمان کی طرف نظروں کو اٹھاتے ہیں، ہاں یہ وہی رات ہے، یہ وہی رات ہے۔ اور جس وقت جناب ام کلثوم سوال کرتی بابا کون سی رات ہے، کہا بیٹی یہ میری اور تیری جدائی کی رات ہے، یہ میری اور تیری جدائی کی رات ہے۔ بس رات تمام ہوگی، سفیدی سحر نمودار ہوگا اور تیرا بابا تجھ سے جدا ہو جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا زادارو۔ کہتے ہیں کہ جس وقت رات تمام ہونے لگی، ابھی رات کا ایک حصہ باقی تھا، ابھی اذان میں کچھ وقت تھا کہ آج کچھ پہلے ہی مولا مسجد کی طرف چلے۔ تو جیسے ہی مولا مسجد کی طرف چلنے لگے، گھر میں کچھ بتیں پلی ہوئی تھیں، کچھ مرغابیاں پلی ہوئی تھیں۔ کہتے کہ جیسے ہی مولا چلنے لگے، یہ مرغابیاں اپنی منقاروں سے امیر المومنین کے اس ابا کو پکڑ کے اپنی زبان بے زبانی میں نوحہ کرنے لگی۔ ایک مرتبہ امام نے امام حسن کو بلایا، بیٹا حسن دیکھو یہ مرغابیاں تمہاری قیدی ہیں، جب تک ان کی غذا کا انتظام ہو، جب تک ان کے دانے پانی کا انتظام ہو ان کو رکھنا، لیکن اگر دانے پانی کا انتظام نہ ہو سکے تو ان کو رہا کر دینا۔ میں کہوں گا مولا آپ کہاں وصیت کر رہے ہیں؟ یہ 40 ہجری کا کوفہ ہے، آج جو بھی وصیت کیجئے اس میں عمل ہوگا۔ مولا آپ ان مرغابیوں کے لیے وصیت کر رہے ہیں اور ان مرغابیوں کے لیے آپ اتنا رحم دل، آئیے کربلا کے میدان میں یہ آپ ہی کی اولاد ہے کہ جہاں بچوں کے ہاتھوں میں خالی کوزے ہیں اور اعلیٰ تش کی صدا بلند ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا زادارو۔ کہتے جیسے ہی نکلنے لگے تو ایک مرتبہ زنجیر در حائل ہو گئی، گویا کہ ذرہ ذرہ آواز دے رہا تھا مولا کہاں جا رہے ہو، مولا خدا حافظ، مولا الوداع۔ کہتے ایک مرتبہ زنجیر در کو جدا کیا، امیر المومنین مسجد کی طرف چلے، قندیلیں خاموش تھی ان کو روشن کیا۔ یہ ملعون بھی اسی مسجد میں سو رہا تھا، اسے ٹھوکر دے کے جگایا کہ مجھے معلوم ہے تو کس ارادے سے آیا ہے۔ گلدست اذان کے اوپر آئے اور ایک مرتبہ آواز دی اللہ اکبر۔ عزادارو کوفے میں مولا کی اذان کی صدا گونجی، مولا محراب عبادت میں آئے، کھڑے ہوئے۔ عزادارو ابھی قیام سے رکوع میں گئے تھے اور رکوع سے سجدے کی حالت میں آئے ہی تھے کہ یہ ملعون بالکل پیچھے کھڑا ہوا تھا کہ ایک مرتبہ تلوار نکال کے آگے بڑھا اور اب جو فرق مبارک پر ضربت لگائی، کہتے جیسے ہی ضربت کا لگنا تھا کہ ایک مرتبہ جبرائیل رو پڑے، ملائکہ میں کوہرام برپا ہو گیا، آواز آئی لَتَحَدَّمَتْ وَاللَّهِ ارکان الہدى قد قتل علی المرتضی۔ ارے ارکان ہدایت منہدم ہو گئے، علی مرتضی قتل ہو گئے۔ ایک مرتبہ جناب زینب اور جناب ام کلثوم آگے بڑھی اور آگے بڑھنے کے بعد اپنے بھائیوں کے پاس آئی، بھیا کو کیسا غضب ہے، کیسی آوازیں آ رہی ہیں۔ امام حسن امام حسین کو رہنا پا مسجد کی طرف دوڑے آئے تو دیکھا بابا کے عید پہ کیفیت تھی، نماز تمام ہوئی، عزادارو ایک چٹائی پر امام کو لٹایا گیا، چاروں طرف سے بچوں نے اور نمازیوں نے چٹائی کے کونوں کو پکڑا اور دروازے کی طرف چلے۔ کہتے جب بیت الشرف کے دروازے پر آئے گئے، کہتے کہ پورے راستے امیر المومنین تسلی دیتے رہے، بیٹا حسن مت رو، بیٹا حسن مت گریہ کرو، بیٹا حسین مت گریہ کرو، مت رو۔ کہتے کہ پورے راستے امیر المومنین بچوں کو سمجھاتے رہے، بچوں کو گریہ سے منع کرتے رہے، سب کی تلقین کرتے رہے، لیکن کہتے جیسے گھر میں آئے زینب کو روتے دیکھا، جیسے زینب کو روتے دیکھا علی خود ڈاڑھے مار مار کے رونے لگے۔ علی خود ڈاڑھے مار مار کے رونے لگے، شاید علی کو کچھ یاد آ گیا ہو۔ ارے ایک دن یہی کوفہ
तूफे में आएगी तो हाथ बसे गर्दन बसे होंगे, आगे आगे उंगली की नजर होगी। एक तूफ और शाम वालों आओ, पहले हम तमाशा देखो। जज़ाकुल्लाह खैरन जज़ाकुल्लाह। बस एक रवायत सुन लो, मजलिस तमाम हो गई। कहते हैं कि असीरों का काफिला हम पे पहुंचा है। दरबार इब्न ज़ियाद के बाहर काफिले को रोका गया। इस काफिले को रोका गया है। तमाशाइयों का हुजूम था, लोग शोर मचा रहे थे, खुशियां मना रहे थे। एक मर्तबा जैसे ही सज्जाद ने ये हालत देखी, एक इशारा किया, लोगों की सांसें उनके गलों में अटक के रह गई। यहाँ तक के ऊँटों के गले में जो घंटी पड़ी हुई थी, उस घंटी की आवाज भी बंद हो गई। इसलिए कि इमाम ने इमाम की हैसियत से हुक्म दिया था। कहते जैसे सन्नाटा छाया, अली की शेर दिल बेटी गोया हुई। जैसे ही अली की बेटी का खुतबा शुरू हुआ, इसी मजमे में अली का एक सहाबी भी था। एक मर्तबा बेटी का हाथ हिला के कहता है, बेटी क्या कयामत आ गई। ये सहाबी जिसकी एक आंख जंग सिद्दीन में गई, दूसरी आंख जंग जबल में चली गई, मौला के नाम सहाबी कहता, बेटी क्या कयामत आ गई। बाबा क्या हुआ? ये तो मेरा मौला बोल रहा है, ये तो मेरे मौला की आवाज है। नहीं बाबा, नहीं बाबा, कुछ कैदी है, कुछ बीसियां है। एक कैदी है जिसके हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं। बेटी मेरे ऊपर इतना एहसान करो कि मुझे इस काफिले के काफिला सरदार के पास ले चलो। बस एक मर्तबा बेटी ने सहारा दिया, चौथे इमाम के सामने लाकर खड़ा कर दिया। बस जैसे ही सहाबी को खड़ा किया, एक मर्तबा ये सहाबी पूछता है, कहाँ के कैदी हो, कहाँ के कैदी हो। वो सच झुका हुआ था। इमाम ने आहिस्ता से उठाया, ए अब्दुल्ला इब्न अबीद, तुम भी मेरा तमाशा देखने के लिए आए। ए अब्दुल्ला, तुम भी मेरा तमाशा देखने के लिए आए। अब्दुल्ला तुम्हें खबर नहीं, मेरा बाबा करबला में मारा गया, मेरे चचा की शामें तलब हो गए, मेरे भैया के सीने में बर्छी लग गई, आसिम का लाशा पामाल हो गया, हमको असीर करके करबला से ऊपर लाया गया। कल तक जो बेटियां इस कूफे की शहजादी थी, आज उनके हाथ को गर्दन बंधे हुए हैं। कहते अब्दुल्ला बर्दाश्त न कर सके, कहते बेटी तलवार को दे दो। तलवार लेके तलवार चलाते हुए एक मर्तबा अब्दुल्ला इब्न अबीद दरबार इब्न ज़ियाद की तरफ बढ़े। शाह के इब्न ज़ियाद को तलवार चलाए। इसी दरमियान एक जालिम आगे बढ़ा, अब्दुल्ला के ऊपर तीर चलाया। तीर अब्दुल्ला इब्न अबीद की पेशानी पर लगा। जैसे ही अब्दुल्ला इब्न अबीद गिरे, जमीन पर गिरना था कि एक मलून आगे बढ़ा, सारों तक में जुदाई की। मैं कहूँगा ए अब्दुल्ला इब्न अबीद, तुम्हारी तो आंखें सलामत न थी, फिर भी तुम बर्दाश्त न कर सके। अरे कोई सैयद सज्जाद से पूछे, शायद यही तो वजह है कि किसी ने पूछा कि आपका कूफे के रास्ते में सर क्यों झुका था। क्या तो भारी था, उस मौके पर इमाम ने फरमाया था, अरे तो भारी था ही, लेकिन मैं कैसे सर उठाता। जब भी सर उठाता था कभी मेरी माँ, कभी मेरा